الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا یہ 33واں سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے صراط الذین انعمت علیہم تک تفسیر کا بیان مکمل کر لیا تھا، اعتراضات اور ان کے جوابات وغیرہ بھی دے دیے تھے۔ تو آج ہم نئے کلمات اگلی آیت سے شروع کریں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا لفظی ترجمہ ہے کہ نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا یا بھٹکے ہوئوں کا۔ تو اس آیت کا گزشتہ آیات سے جو تعلق ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پہلے جو گزشتہ آیت تھی اس میں صراط مستقیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں بتایا، اور اس کے بارے میں پورا پتہ جب ہی لگے گا کہ جب ہم اس کی نشانات اور اس کی جو تفصیل ہے وہ اس کی ضد کے ساتھ اگر بیان ہو تو آدمی کو زیادہ بہتر وہ چیز سمجھ آتی ہے۔ مطلب ایک چیز کے بارے میں جب تک اس کا ضد، اپوزٹ یا اس کی مخالف چیز جو ہوگی وہ ہمیں جب تک نہیں پتہ ہوتی نا، تو اس چیز کے بارے میں کسی کو سمجھانے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ذکر کیا وہ تھا صراط مستقیم، اور اب اس راستے کا ذکر کر رہا ہے جو کہ اس کی ضد ہے، یعنی وہ راستہ جو ٹیڑھا راستہ ہے، تاکہ ان دونوں راستوں میں انسان کو تمیز ہو جائے۔ اچھا، اس سے پہلے دوسرا اس کا تعلق یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا، جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے اور اپنے نیک بندوں کے راستے پہ ہمیں چلائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر، تاکہ انسان کو یہ خوف پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یا اس کا جو فضل ہے، جو اپنے اچھے بندوں کا راستہ ہدایت وہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور وہی ہے جو ہمیں اپنے غضب والے لوگوں سے بھی وہی بچائے گا۔ جن لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ کرنے والے راستے ہیں، ان سے بھی وہی ہمیں بچائے گا۔ تو اب اس کے خوف کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو امید اور خوف کا تعلق ہے، یہ ایمان میں ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے کے دو بازو، اور جن کے ذریعے وہ اپنی پرواز کو مکمل کرتا ہے، اڑتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ ان دو پرندوں کے ذریعے، یعنی امید اور خوف کے ذریعے، اس سفر پہ جو اس کا صراط مستقیم کا سفر ہے اس پہ وہ ہمیشہ گامزن رہتا ہے، اور اللہ رب العزت تک، اس کی معرفت تک، اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ تیسرا یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا اور بد عمل یا گمراہی والے لوگ ہیں، اور وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں اور فاسق بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا، اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک تذکرہ فرما رہے ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ آگے بھی تفسیر عالمانہ میں فرماتے ہیں کہ غیر کے 3 لفظی معنی ہیں۔ ایک انکاریہ یعنی نہ کرنا، دوسرا سوا، یا تیسرا مگر۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی اگر ہم اسے یوں پڑھیں کہ نہ ان کے راستے پہ جن پہ تیرا غضب ہوا، یا سوا ان لوگوں کے راستے کے جن کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ غضب کے لفظی معنی ہے جوش اور حالت کا بدلنا۔ اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال میں جوش پیدا کرے۔
اور اللہ رب العزت اس حالت یا اس طرح حال کے پلٹنے سے اللہ پاک ہے، اور یہ اس کی کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب آنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے اوپر اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر وہ غضب کرے۔ آگے ضلال کے معنی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ضلال سے نکلا جو کہ مشتق حیرت سے، یعنی جو شخص حیران ہو، عربی میں اسے کہتے ہیں ھذا رجل ضال، یعنی یہ شخص بہت زیادہ حیران ہے۔ اب عام عرف میں ضال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ یا بد عقیدہ۔ قرآن کریم نے اگر یہ لفظ کہیں اور اگر استعمال کیا کسی اور کے لیے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں وہاں اس کے لغوی معنی مراد لیے جاتے ہیں، یعنی حیرت اور بارفتگی میں گم ہو جانا۔ جیسے انبیاء السلام کے لیے اگر اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال کیا تو وہاں اس سے مراد بارفتگی یا حیرت میں ڈوب جانا ہے، اور یہاں یہ مراد جو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا وہاں یہاں سے مراد وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے یا کفار میں سے۔ اب مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ مغضوب علیہم سے کیا مراد ہے اور ضالین سے کیا مراد ہے۔ مختلف علماء نے بیان کیا کہ ان کے چند معنی ہیں، یا تو مغضوب علیہم سے مراد بد عمل فاسق اور فاجر ہیں، اور ضالین سے مراد کفار ہیں، جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مغضوب علیہم سے مراد کھلے کافر اور ضالین سے مراد منافق یعنی چھپے ہوئے کافر۔ یا مفتی صاحب ترمذی شریف کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں وہ مغضوب علیہم سے مراد ہیں، اور جو خدا کو مان کر دوسری ایمانی چیزوں کے منکر ہیں وہ ضالین سے مراد ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ جائے وہ مغضوب علیہم سے مراد ہیں، اور ضالین سے مراد وہ لوگ جن کا عقیدہ کفر میں ابھی نہ پڑا ہو وہ مراد ہیں۔ تو خیر بہر صورت یہاں اس سے جو بھی مراد ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں آ گئے اور جو گمراہ ہو گئے۔ آگے مفتی صاحب اس کے چند فوائد درج کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے کہ فرشتے اور نبی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ گناہ کریں جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے، جبکہ انبیاء السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے اور گمراہوں اور بد عملوں سے یہاں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اگر انبیاء علیہ السلام اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو سکے، کوئی اگر یہ عقیدہ یا ایمان رکھتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کیسے لوگوں کی سربراہی کریں گے، لوگوں کی کیسے راہبری کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ گمراہوں سے گناہ گاروں سے دور رہنے کا حکم یہاں دے رہا ہے اور ان کے راستے پہ چلنے سے منع کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جتنے انبیاء السلام ہیں وہ سب معصوم ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ پاک ان سے گناہ کو دور کر دیتا ہے، وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ دوسرا فائدہ یہاں لکھتے ہیں کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ گمراہوں کی صحبت ایسے ہی ہے جیسے زہریلے سانپ یا ایک ایسا راستہ جہاں جگہ جگہ چور ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہیں جو آپ کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، اس سورت کے شروع میں رب کی حمد و ثنا کا ذکر ہوا اور آخر میں اس کی غضب کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے لوگ
نیک لوگ ہیں، جبکہ بد اعتقادی بد عملی کرنے والے لوگ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک اور فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے جہاں بھی ہوں، جہاں بھی وہ وہاں سے گزریں، ان سب کی اصل ایک ہی ہے، یعنی اللہ کے محبوبین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ ہمیشہ سب ایک ہی راستے اور ایک ہی سفر کی، ایک ہی منزل کی دعوت دیں گے، اور سب کا اللہ پاک نے جو مقام ہے وہ سب کے ایک جیسے، لیکن ان کے درجات میں فرق ہے ہر ایک کے، لیکن جو ان کا ایمان اور تقوی ہے وہ سب کا برابر ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے گمراہ لوگ ہوتے ہیں یا جو اللہ کے مخالف لوگ ہیں، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ پاک نے مختلف صورتیں بنائی۔ کسی کو اللہ پاک نے کسی کے عقائد کو خراب رکھا، کسی کے ایمان کو اللہ پاک نے خراب رکھا، کسی کی یہاں پہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کی صورتیں بگڑی ہیں اور کسی کی سیرتیں بگڑی ہیں۔ مطلب بہت سے جو گناہ گار ہیں یا تو وہ ہیں کہ جن پہ اللہ کا ابھی غضب نازل نہیں ہوا اور وہ فاسق یا فاجر ہیں، اور بعض وہ ہیں جو کہ کھلی گمراہی میں ہیں اور اللہ پاک کا ان پہ غضب یا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ضرور ضرور ہوں گے، اور آخرت میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ پانچواں فائدہ، دنیاوی تکلیفیں مصیبتیں یہ سب رب کا غضب نہیں ہے، نہ اس کے عذاب کی نشانی ہے، بلکہ اس کی تکلیفیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے نیک بندوں کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جب ہم یہ دو چیزیں لازمی پکڑ لیں گے تو اللہ پاک کے غضب سے بھی ہم بچے رہیں گے اور اس کے عذاب سے بھی۔ یہ جو دنیاوی تکلیفیں، مسائل، پریشانیاں ہم پہ آتی ہیں، وہ ہمیں راحت اور سکون پہنچانے کے لیے آتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پہ اللہ پاک یا تو کوئی غضب نازل کر رہا ہے یا اس کا عذاب نازل ہو رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک بہتری کی صورت ہوتی ہے۔ آگے مفتی صاحب تفسیر صوفیانہ میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے نزدیک مغضوب اور ضال سے وہ لوگ مراد ہیں جو ازل کے اندر جن کے اوپر اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلی ڈالی اور وہ اس نور سے محروم رہے، تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی اس کا بارے میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ پاک نے جب روحوں کو آدم علیہ السلام کے تخلیق کرنے کے بعد تمام روحوں کو جمع کیا تو ان پہ اپنے نور کی تجلی ڈالی، تو جو لوگ اس نور میں سرفراز ہو گئے، اس سے منور ہو گئے، وہ لوگ اللہ کے نیک بندے بن گئے، اور جو اس نور سے دور رہ گئے وہ اللہ کے یا تو اس سے دور ہو گئے، اس کے نور سے، اس کے علم سے، یا ایمان سے محروم رہے۔ اور یہاں صوفیہ فرماتے ہیں انہی لوگوں سے مراد مغضوب علیہم ہے اور ولضالین، یہ وہی لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جب سفر تو انہوں نے شروع کرا تو وہ ہدایت پہ تھے اور صراط مستقیم کا سفر انہوں نے شروع کرا اللہ تعالیٰ تک اپنی منزل مقصود تک جانے کے لیے، لیکن راستے میں وہ بھٹک گئے شیطان کے دھوکے سے، نفس امارہ کے دھوکے سے، اور اس دھوکے کی وجہ سے وہ اس راستے کو مکمل نہ کر سکے اور منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ واپس لوٹ آئے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ مراد ہے۔ اسی لیے مفتی صاحب یہاں پہ ایک آیت بیان کرتے ہیں، دعا ہے اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ اچھا ہو، بہتر ہو، ایمان پہ ہو، کیونکہ انسان کو تو کبھی نہیں پتہ کہ اس کا خاتمہ کیا ہوگا۔ وہ تو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میں
یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، لیکن اصل جو حقیقت ہے کہ کل کیا ہوگا یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو موت سے پہلے ہمارے ساتھ کیا شیطان کارروائی کر دے گا، کیا دھوکے میں ڈال دے گا، ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس وقت ہم اس دھوکے اس کی چال میں اگر بچ گئے تو شاید ہمارا ایمان سلامت ہم لے جائیں۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہاں آپ نے حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی داڑھی یا میرے جانور کی دم، ان دونوں میں سے افضل چیز کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ اگر میں ایمان کو اس دنیا سے اپنے ایمان کو سلامت لے جاؤں تو میری یہ داڑھی افضل ہے، ورنہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میں ایمان کو سلامت نہیں لے جا سکا اور دوزخ کا ایندھن بن گیا تو تیرا یہ جانور مجھ سے زیادہ افضل، کیونکہ دوزخ میں جانور نہیں جائیں گے، دوزخ میں وہی انسان جائیں گے کہ جو گمراہ ہوں گے اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے ان اعمال سے، ان چیزوں سے کہ جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو دوزخ میں جانے سے بچا سکیں۔ آج ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم دوزخ سے دور ہو جائیں اور ہم جنت کے قریب ہو جائیں؟ کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 5 نمازیں پڑھ لینی ہیں، روزہ رکھ لینا ہے، حج کر لینا ہے، زکوٰۃ دے دینی ہے، اور جو دنیا کے معاملات، معاشرت، گھر بار، یہ سارے بھلے کیسے بھی چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عبادات اور معاملات، ان دونوں کو ساتھ چلانے کا نام ایمان ہے۔ صرف عبادات کو سمجھ لینا، اور پھر عبادات پہ بھی اگر دیکھیں تو ہم نے عبادات کو کتنا سیکھا ہے۔ مسائل ہمیں نہیں آتے، طہارت کو ہم نہیں سمجھ پاتے، نماز کے مسائل ہم نہیں سمجھ پاتے، روزے کے مسائل ہم نہیں سمجھ پاتے، تو ہم نے سیکھا کیا عبادت؟ جس عبادت پہ ہم اتنا غرور کرتے ہیں، اتنا اپنے آپ کے اندر اپنے نفس کو اونچا سمجھتے ہیں کہ ہماری تو جو عبادت ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو کبھی غور کریں کہ ہماری وہ عبادت کیا اس قابل ہے کہ اللہ پاک اسے قبول کرے؟ ہم نے اس کے اندر کیا کوشش کری کہ یہ عبادت ہماری کامل ہو سکے، اچھی بہتر ہو سکے، اور اس طریقے کی ہو سکے کہ اللہ پاک اسے قبول کر لے؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کری؟ ہم تو اسی چیز کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اپنی عبادات بہتر کر لیں، نہ کہ ساتھ ساتھ ہم نے اپنے معاملات کو کیا کیا، ان کے بارے میں کیا سیکھا، اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ زندگی گھر کی زندگی ہو، خاندان کی زندگی ہو، عزیز و اقارب کی زندگی ہو، دوست ہو، ساتھیوں کی زندگی ہو، پڑوسیوں کی زندگی ہو، کن کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا کرنا ہے، کیا ہم نے سیکھا کبھی؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، ہم دونوں کو، میاں بیوی کو آپس میں کن کن باتوں سے بچنا ہے، کن کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے، لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہم نے تو دین اور کو صرف یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف چند عبادات کی پریکٹس کا نام ہے، ان پہ عمل کر لیں گے تو اور ہم دین کو کامل پا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑا قبول کر کے اور ہمیں انشاءاللہ جنت دے دے گا۔ اچھی چیز ہے، امید اور یقین یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو اس خوف سے کبھی ڈرایا کہ جس میں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے گا جو غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں یا ولا الضالین میں شامل ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کرا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہونے سے بچنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ کیا کوشش کری؟ زندگی کے جو پورے دن کے 24 گھنٹے کے جو سیکنڈز اور منٹس ہیں، ان میں ہم نے کتنی دیر کوشش کری کہ ہم ان لوگوں کی صف سے بچ جائیں جو مغلوب اور ولا الضالین میں؟ ہم نے تو کوئی کوشش ہی نہیں کری۔
ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے کہ دوزخ سے کیسے بچنا ہے اور جنت کے قریب کیسے جانا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد بہت سے معاملات ہیں جس کے اندر نزا کی سختی، قبر کی تنگی، قیامت کی وحشت، میزان کا معاملہ، پل صراط سے گزرنا، کتنے آپ کو یہ مراحل طے کرنے۔ ابھی تو جنت دوزخ کا فیصلہ بعد میں ہوگا، ابھی آپ نے سب سے پہلے اس تکلیف کو، نزا کو سامنا کرنا ہے جو موت سے پہلے، جب ملک الموت آپ کے سامنے آتا ہے اور روح کو قبض کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے نزا کی کیفیت، اس کیفیت کو آپ کیسے سامنا کریں گے، اس درد کو، اس کرب کو کیسے آپ سامنا کریں گے، پھر اس کے بعد قبر میں جب جائیں گے اس کے معاملات کو آپ کیسے سامنا کریں گے۔ وہ ایک اندھیر کوٹری ہے جس میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر قبر کی سختی کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اس کی وحشت کا کون سامنا کرے گا، جب کوئی نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت کے سامنے سر اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، کوئی کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کے محبوبین، اس کے مقربین، اس کے انبیاء، کوئی اس کے سامنے لب کشا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لوگ 50,000 سال تک گھومتے رہیں گے اس حال میں کہ جس میں وہ اپنے سر کو، نگاہ کو اٹھا نہیں پائیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے منہ کو اٹھا سکیں، کلام کرنا تو دور کی بات۔ تو اس وحشت کی جو ہولناکی ہے اس کا سامنا کو کیسے کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب میزان قائم ہوگا، جب نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس پل صراط کو گزرو، اگر دوسری طرف پہنچ گئے تو جنت ہے، نہیں پہنچی تو اس کے اندر ہی کٹ کٹ کے گر جاؤ۔ حضور نے فرمایا وہ اس کے اوپر سے لوگ ایسے کٹ کے گریں گے جیسے وہ ننگی تلوار پہ سفر کر رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے ان کے جسم کٹیں گے اور نیچے اس کے دوزخ ہوگی، دوزخ کے اوپر وہ پل صراط بندھا ہوگا۔ تو کتنی سختیاں ہیں، کتنے مراحل ہیں جن کے بعد گزر کے جنت کا سامنا ہو۔ تو ہم تو آج ہر آدمی بس جنت میں جانے کو بالکل تیار ہے، وہ ٹکٹ کٹا کے گھر میں رکھ کے بیٹھا ہوا، ہر سب بکنگ پہلے کرا لی اس نے، جس سے پوچھو وہ بالکل اس کی بکنگ کنفرم ہے کہ بس جنت جانا ہے۔ کوشش کوئی نہیں کر رہا ہے، بکنگ کسی نے نہیں ڈالی ہے، لیکن یقین اتنا ہے کہ بس جنت جانا ہے۔ آپ یقین رکھو، امید رکھو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا خوف تو رکھو۔ اس اللہ رب العزت کا کیا خوف ہے آپ کے دل میں، آپ نے کیا اس کے ان مراحل، ان سختیوں سے بچنے کی کیا کوشش کری۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ آخر میں اعتراضات بیان کرتے ہیں اور ان کے جوابات۔ تو آپ پہلا اعتراض بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے غضب و گمراہی کے راستے پیدا ہی کیوں کیے، یعنی شیطان کو کیوں بنایا، نفس امارہ کو کیوں بنایا، کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ نہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ مطلب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہمیں گمراہی کی طرف موڑ رہی ہیں، ہمارا نفس، شیطان اور بہت ساری چیزیں، تو ہم ان چیزوں اگر اللہ تعالیٰ انہیں پیدا ہی نہیں کرتا، تخلیق ہی نہیں کرتا، تو پھر تو زندگی بڑی آسان تھی، سب نے جنت جانا تھا۔ اب مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس کا تفصیلی جواب سورہ بقرہ کے شروع میں دیں گے، جہاں شیطان کی تحقیق اور اس کو پیدا کرنے کا بیان کیا جائے گا۔ تو آگے جو سورت آ رہی ہے سورہ بقرہ، اس کے آغاز میں مفتی صاحب انشاءاللہ اس اعتراض کا جواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے اب یہاں پہ اور کوئی اعتراض نہیں ہے، آگے آپ نے آمین کی تفسیر اور اس کے دلائل اور اس کے فوائد وغیرہ کو بیان کیا ہے، اور اس کے چند مسائل وغیرہ یہاں بیان کیے ہیں کہ آمین کہنا کیا ہے، اور آگے اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کا انشاءاللہ العزیز آغاز ہو جائے گا۔ تو
آمین کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اپنے عرض کریں گے. جو بھی اہم نکات، اس کے فوائد، اس کے تفسیر اور مسائل جو مفتی صاحب نے یہاں لکھے ہیں، تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے سلسلے میں پیش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.